حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجب سوال پوچھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھائی کس نے سوال پوچھا؟ حضرت ابو ہریرہ. بھائی میری ایک عادت ہے، میں پوچھتا رہتا ہوں، لیکن علماء سے نہیں پوچھتا، میں ہمارے جوان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ابھی ہمارے جوان بھائیوں کی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر میں پہلے دنیا سے چلا گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دنیا سے پہلے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد یہ ابو ہریرہ کیا کام کرے گا؟ میرے بھائیوں کیسا پیارا سوال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں دنیا سے پہلے چلا گیا تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کی خدمت کرتا ہوں اور مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. اس لیے کہ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کتنے سال؟ 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اور میرے بھائیوں، جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ. اس لیے کہ کسی صحابی نے 1000 حدیث بیان کی ہوگی، کسی نے 2000 بیان کی ہوگی، کسی نے 2500 بیان کی ہوگی، لیکن ابو ہریرہ وہ زمین پر اکیلے تھے جن کے سینے میں 5000 سے زیادہ حدیثیں موجود تھی. 5000 سے زیادہ حدیثیں موجود، اور 4 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی. لیکن ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میرا پہلے انتقال ہو گیا تب تو آپ کی خدمت میں میری موت آئے گی، لیکن اگر آپ پہلے دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد ابو ہریرہ کیا کام کرے گا؟ آپ کے جانے کے بعد ابو ہریرہ کیا کام کرے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. بھائی یاد رہے گا جواب انشاءاللہ. عربی میں یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ عمل تو کریں گے نا. کس نے سوال پوچھا؟ آپ ٹھنڈا ٹھنڈا جواب کیوں دیتے ہو؟ مسجد میں تو شاید اتنی ٹھنڈی نہیں ہے. بھائی کس نے سوال پوچھا؟ آج ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے، جہاں مسلمان کو بولنا چاہیے تھا وہاں نہیں بولا، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں خوب بولا. جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کھلم کھلا کیا. اللہ حفاظت فرمائے. بھائی کس نے سوال پوچھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد یہ ابو ہریرہ کیا کرے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا اور لوگوں کو پڑھاتے رہنا، قرآن سیکھتے رہنا اور لوگوں کو سکھاتے رہنا، اور ابو ہریرہ یہی کام کرتے رہنا حتی یأتیک الموت، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اور پھر ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ اگر تو قرآن سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ تجھے موت آ گئی، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اگر اسی حال میں موت آئی، آسمان کے فرشتے تیری قبر کا ایسا طواف کریں گے جیسے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. حجت الملائکۃ علی قبرک، آسمان کے فرشتے تیری قبر کا ایسا طواف کریں گے جیسے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے. میں سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. میرے عزیز دوستو، اس وقت خاص طور پر مجھے جو آپ کے سامنے بات کرنا ہے، اور خاص کر کے ایک مسلمان کو اس وقت کیا کرنا ہے، میرے بھائیوں، آج سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں 2 مسلمان بھائی جمع ہوتے ہیں، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، یا جہاں 2 ہماری ماں بہنیں جمع ہوتی ہے، ہمارے درمیان میں سارے ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے. ہم لوگ بیوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بچوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی دکان، اپنی شاپ، اپنا مکان،
دو دوست جب ملتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہے، دو بوڑھے ملتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہے، دو ماں مہدے ملتی ہے تو ساری باتیں ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ دو جوان آپس میں ملے ہو، کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بھئی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ تجھے بھی قبر میں جانا، مجھے بھی قبر میں جانا، اللہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تیری بھی موت آئے گی، میرا بھی جنازہ اٹھے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ میرے بھائیو آج دنیا کے تذکرے ہمارے درمیان میں ہوتے، لیکن آخرت کا کوئی تذکرہ ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، میں اسی سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ دو دولت اگر کسی کو مل گئی، ایک اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی، میرے بھائیو ایسے مومن کا ایمان پکا ہو جاتا ہے، ایسے مومن کا ایمان پکا ہو جاتا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھائی۔ بھائی کون سی نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی جو آج بھی قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی پہلی رکعت میں یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا مطلب ہے اے ایمان والو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرو۔ یہ آیت کریمہ ہمارے نبی نے پڑھی۔ میرے بھائیوں، نہ جانے کتنے درد کے ساتھ ہمارے نبی نے اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رونے لگے نماز میں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرا حال تو اتنا برا ہوا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اتنا تڑپا کہ روایت میں لکھا کہ جب نماز مکمل ہو گئی سارے لوگ جانے لگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی کہ آج رات کو جب مدینہ پاک میں سناٹا چھا جائے گا اور مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں اکیلا مسجد نبوی میں جاؤں گا اور اتنا روؤں گا کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے میرے خدا کو راضی کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ پروگرام کبھی ہمارے گھر میں بنا؟ بھائی چھٹی ہوتی ہے نا تو سیٹرڈے نائٹ کو پروگرام بنتے نہیں بنتے کہ کل چھٹی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیو بہت سارے پروگرام ہمارے بنتے، لیکن کبھی یہ پروگرام بنا کہ کل چھٹی ہے تو آج رات کو تہجد میں اٹھ کر 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کروں گا۔ میرے بھائیو یہ پروگرام بنا؟ یہ پروگرام کون بنا رہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا رہے کہ آج رات کو مسجد نبوی میں جب سناٹا چھا جائے گا تو میں جاؤں گا اور اللہ کے سامنے روؤں گا۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو گئی اور رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب مدینے میں سناٹا چھا گیا، مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں مسجد میں پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے 2 رکعت نیت باندھی، میں نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، آج امت نے رونا ہی تو چھوڑ دیا نا۔ ایک بات آپ کو ساتھ میں بتا دوں، پھر یاد دلانا، ہم یہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے نام سنا، ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے کا انتقال ہوا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میری جوانی کا علم تھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں میوات کے علاقے میں گیا۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میری جوانی کا عالم تھا تو میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میوات گیا۔ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات اور رات سے لے کر بہت دیر تک ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ میرے بھائیوں، ایک لگن لگی ہوئی تھی، اللہ وہ لگن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے میں جوان اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ
پیرانہ سالی میں بڑھاپے میں تھے. کہتے 24 گھنٹہ ایسا لگتا تھا کہ دعوتوں کا تبلیغ کے کام میں لگے. کہتے بڑے تھکے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی مسجد میں پہنچے. اب میوات کا علاقہ، دیہات کا علاقہ. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں تو جوان تھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے. ہم دونوں رات کے وقت میں ایک مسجد میں پہنچے. ایک چھوٹی سی میوات میں مسجد تھی، ہم وہاں پر پہنچے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ 2 جماعتیں آئی ہوئی ہے مسجد میں. کتنی جماعتیں؟ ہاں. اب مولانا علی میاں صاحب کہتے میں جوان تھا اور اتنے ہم تھکے ہوئے تھے کہ اب نیند کا غلبہ تھا. تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ ہم یہ مسجد میں نہیں سوئیں گے، ہم کسی اور مسجد میں چلے جاتے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں، اس مسجد میں کیوں نہیں سوئیں گے؟ تو مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں جوان تھا، میں نے کہہ دیا کہ 2 جماعت آئی ہے اور یہ جماعت والے ابھی آدھی رات ہوگی اور ایسا روئیں گے کہ ہم کو سونے نہیں دیں گے. اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جماعت والوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ رات کو کسی جگہ پہنچ جاتے تو اس پوری آبادی کا فیصلہ کر لیتے تھے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ لوگ ابھی اٹھ جائیں گے آدھی رات کو اور اتنا روئیں گے کہ ہم کو سونے نہیں دیں گے. تم بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، چلو ہم کسی دوسری مسجد میں چلے جاتے. اب کہتے ہم نے ہمارا بستر اٹھایا. میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے میرا بستر اٹھایا اور حضرت کا بستر بھی اٹھایا اور ہم دوسری مسجد میں چلے گئے. بھائی کہاں پہنچ گئے؟ دوسری مسجد میں پہنچے. میرے بھائیو دیکھنا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری مسجد میں پہنچے. اب دوسری مسجد میں پہنچے تو معلوم کیا کہ یہاں کوئی جماعت ہے، تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہاں کوئی جماعت نہیں ہے. اب مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں تو جوان اور میرے شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے، میں نے بستر بچھایا، ان کا بھی بستر بچھایا، میرا بھی بستر بچھایا اور کہتے میں سو گیا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں سو گیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کان میں رونے کی آواز آئی. مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ وہ رونے کی آواز سے بچنے کے لیے تو ہم نے ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد کو اختیار کیا، اب یہاں کیسے رونے کی آواز؟ کہتے رونے کی آواز آئی، میں اٹھا تو دیکھا کہ ایک کونے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں. ایک کونے میں دیکھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں. میرے بھائیو، مولانا علی میاں صاحب نے کتنا بہترین جملہ لکھا، کہا کہ میری کتنی بڑی غلطی ہو گئی. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے میری کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ارے ڈبوں سے میں ڈرا تھا، حالانکہ انجن تو میرے پاس تھا. وہ جو ڈبے رونے والے تھے ان سے میں ڈرا، لیکن جو انجن چلنے والا تھا وہ تو میرے ساتھ میں تھا. میرے عزیز دوستو، یہ امت کے وہ اکابرین ہیں جنہوں نے رو رو کر اللہ کے سامنے فیصلے کروائے ہیں. میرے عزیز بھائیو، آج ہندوستان کا جو حال ہے، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، چونکہ میں وہیں سے آیا ہوں اور ہمارے قاری صاحب دامت برکاتہم بھی پہنچے تھے. وہاں پر جو حالات ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دعا کرنے میں اور قنوت نازلہ پڑھنے میں شاید کسی امام نے کمی نہیں چھوڑی. ہر مسجد میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ، مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ، عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ. کسی نے کہا سورہ یاسین کا ختم کیا جائے تو سورہ یاسین کا ختم ہوا. کسی نے کہا سورہ نوح کا ختم ہو تو سورہ نوح کا ختم ہوا. کہیں پر ہوا کہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے، کہیں پر کہا گیا 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کہیں پر ختم خاجگان ہوا. میرے بھائیوں، ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ دعاؤں کے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. لیکن اللہ کی مدد کے سب انتظار کر رہے ہیں. بے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ سبھی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. بلکہ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں اللہ سب کے ایمان کو بچائے. کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات بھی نکل گئی کہ اتنا سب کچھ ہوا، کیا اللہ کو نظر نہیں آتا؟ میرا عزیز دوستو، اس جملے نے انہیں کفر کے دلدل میں پہنچا دیا. میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ میرے بھائیو، یہ آپ کو جو ٹیوب لائٹ نظر آتی ہے ہماری مسجد میں، بھائی نظر آ رہی؟ آپ نے جب اس کا بٹن کھولا اور یہ ٹیوب لائٹ جلی، یا آپ نے سوئچ آن کیا اور یہ پنکھا چلا، درمیان میں کتنا وقت لگا؟ بھائی 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں. یہاں آپ نے سوئچ کو آن کیا اور بٹن آن کیا کہ پنکھے نے چلنا شروع کر دیا، لائٹ نے چلنا شروع کر دیا، درمیان میں کوئی سیکنڈ نہیں لگی. میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بات پوچھوں کہ اگر یہ جو ٹیوب لائٹ ہے اور یہ جو سوئچ ہے، اس کے درمیان کا وائر اگر ٹوٹ جائے تو، بھائی وائر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اب صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح تک آپ سوئچ کو آن کرتے رہے، آف کرتے رہے، بٹن کو کھولتے رہے، بند کرتے رہے، بھائی ٹیوب لائٹ جلے گی؟
पंखा चलेगा नहीं, क्या होगा? हालांकि वही स्विच पहले ऑन करता था तो ऑन करता था और पंखा चलता था, ऑन करता था और ट्यूबलाइट जलती थी। आज 24 घंटे से स्विच को ऑन करता, ऑफ करता, बल्कि गुस्से में आकर उसको मारता, लेकिन ट्यूबलाइट जलेगी और पंखा चलेगा नहीं। क्यों मेरे भाइयों? इसलिए कि दरमियान का वायर टूट चुका। मेरे भाइयों, हमारे अकाबिरीन का हाल यही था, हमारे बुजुर्गों का हाल यही था। यहाँ हाथ उठाते थे और आसमानों पर फैसला हुआ करता था। भाई यहाँ हाथ उठाते थे और आसमान पर फैसला होता था। और हमने देखा कि जब बदर का मौका था, ग़ज़वा बदर का मौका था, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 है। और मेरे भाइयों, मुसलमानों की तादाद 313 है, जिसमें बहुत सौ के पास हथियार नहीं है, बल्कि बहुत सौ के पास सदर छुपाने के सिवा कोई कपड़ा नहीं है। और बाज़े सहाबा किराम के पास हथियार नहीं है तो किसी ने लकड़ी के टुकड़े को उठा लिया है। मेरे भाइयों, उस वक्त में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के कोने में चले जाते और अपने हाथों को उठा लेते। भाई दुआ मांगते थे। कैसी दुआ मांगी, कैसी दुआ मांगी। मेरे भाइयों, लिखा है कि हमारे नबी रोते जाते यहाँ तक के सहाबा किराम फरमाते, हमारे नबी ने अपने हाथों को इतना ऊपर उठाया कि हमें बगल की सफेदी नजर आने लगी। और हमारे नबी ने आखिर में क्या कहा? रोते रोते कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा फला तौबत बादू। ए अल्लाह, ये 313 की जमात है, अगर तूने आज इनको हरा दिया तो फिर जमीन पर तेरी इबादत कौन करेगा? मेरे भाइयों, ऐसा जुमला था, ऐसा दिल से निकला हुआ जुमला था कि उसी वक्त आयत करीमा उतरी। भाई उसी वक्त आयत करीमा उतरी ना, अल्लाह ने फरमाया, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। कुरान करीम की आयत करीमा उतरी कि मेरे नबी, अब हाथों को रख दो, आसमान पर फैसला हो गया कि तुम जीतोगे और वो हारेंगे। आसमान पर फैसला हो गया, तुम जीतोगे और वो। तो हमारे नबी ने ताज्जुब से पूछा, अल्लाह हम तो 313 है, अल्लाह हम कितने हैं? 313। तो फौरन आयत करीमा उतरती, कम मिन फिअतिन कलीला गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जिसका आसान तर्जमा मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे नबी, आप 313 है तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? इसलिए कि सामने वाले जितने भी होंगे उनका पैदा करने वाला तो तुम्हारे साथ में है। सामने हजारों करोड़ों होंगे लेकिन उन सब का पैदा करने वाला तुम्हारे साथ में है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमारे अकाबिरीन हाथ उठाया करते थे और उस पर फैसले हो जाते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर ये ट्यूबलाइट और स्विच के दरमियान का वायर टूटा हो तो ट्यूबलाइट जलेगी। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता कि आज हमारा और खुदा का वायर टूट चुका है। भाई हमसे जो वायर चला अल्लाह तक पहुंचा, नबी के कल्ब से जो वायर चला और हमारे पास आया, वो वायर को हमने ऐसा तोड़ा कि मेरे भाइयों, स्विच ऑन करते जाए, ऑफ करते जाए, कुनूत नाज़िला पढ़ते जाए, सूरह यासीन पढ़ते जाए, सूरह नूह पढ़ते जाए, कि आयत करीमा पढ़ते जाए, लेकिन जब तक वो वायर जुड़ेगा नहीं, वहां तक खुदा की कसम अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसलिए कि अल्लाह ने खुद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ताला फरमाते, ईमान वालो, ए ईमान वालो, जब तुम दीन की खिदमत करोगे, तुम दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज वायर को हमने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अरे भाई, दरमियान का वायर टूटा कि नहीं टूटा? और कैसा टूटा? ऐसा टूटा मेरे भाइयों कि आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इतना पीछे छोड़ा कि पूरी दुनिया आगे हो गई और हमारे नबी पीछे हो गए। अरे भाई, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मैं एक सवाल आपसे पूछूं, शायद पहले कभी नहीं पूछा, लेकिन आज आपसे एक सवाल पूछूं कि ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर इस मजमे में से कोई एक आदमी खड़े होकर ये कह देवे कि आज से मेरे सारे प्रॉब्लम जो है, दुकान का या मकान का या बीवी का या बच्चे का, ये सारे प्रॉब्लम मैं अपनी मर्जी से सॉल्व करूंगा, सारे प्रॉब्लम मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे, मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। बताओ, अगर ऐसा कोई आदमी खड़े होकर कहे तो हम उसके बारे में क्या फतवा देंगे?
تو بھائی کیا فتوا دیں گے؟ یہی فتوا دیں گے نا کہ یہ آدمی ایمان سے نکل چکا. بھائی آدمی کیوں ایمان سے نکل چکا؟ اس لیے کہ یہ سب کو کہتا کہ میری مرضی آگے رہے گی اور نبی کی مرضی پیچھے رہے گی. بھائی ایمان سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ اور ابھی اگر کسی کو کہو کہ کھڑے ہو کر یہ کیا ہے، کوئی کہے گا؟ بھائی کوئی کہے گا؟ ارے کہو نا، صاف طور پر کہے گا؟ نہیں کہے گا. کیوں ڈرے گا کہ ابھی فتوا آئے گا کہ میں ایمان سے نکل گیا. میرے بھائیو کہنے کو تو ڈرتا ہے لیکن کرتے ہوئے ڈرا. آج ہم نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی ہر کام میں آج میری مرضی آگے اور میرے نبی کی مرضی پیچھے رہ گئی. میرے بھائیو ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، سچ بتاؤ کس کی مرضی آگے ہوتی ہے اور کس کی مرضی پیچھے ہو جاتی ہے؟ بھائی کارڈ تقسیم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی شادیوں میں کارڈ تقسیم ہوتا نہیں ہوتا؟ شاید ہندوستان میں ہوتا ہوگا، ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہوتا ہوگا. ارے بھائی ہوتا نا، کارڈ تقسیم ہوتا. اور ہوتا تو ہوتا، اور جس کے گھر میں کارڈ نہیں پہنچتا اس کے پیٹ میں کتنا دکھتا. بھائی دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ اتنا دکھتا کہ کہتا کہ اب میرے یہاں کچھ ایسا ہونے دو نہ، میں اس کو دعوت دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو وہ میرے جنازے میں نہیں، اور وہ مر جائے تو میں اس کے جنازے میں نہیں. میرے بھائیوں روایت میں لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہو گئے ہمارے نبی سے ملاقات نہیں. 3 دن کے بعد ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ جابر 3 دن سے میری مجلس میں نظر نہیں آتے، کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے نکاح ہو گئے، اللہ کے رسول میرے نکاح ہو گئے. ہمارے نبی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم دونوں میں برکت دے اور اللہ تم دونوں میں خوب محبت پیدا فرمائے. میرے بھائیوں اس وقت بلکہ ابھی بھی اور قیامت تک زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل انسان نہیں. لیکن حضرت جابر کا نکاح ہوا اور ہمارے نبی کو پتا چلا، اور جب پتا نہیں چلا تو تکلیف ہوئی. اور پھر ہم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارا درجہ کیا نبی کے درجے سے اونچا ہو گیا؟ ارے میرے بھائیو آج ہمارے نکاح کے اندر اور ہماری شادیوں کے اندر اتنے خرافات ہوتے. 5 وقت نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، بلکہ ہر سال عمرہ کرنے والا. کوئی رمضان خالی نہیں جاتا کہ وہ عمرے میں نہ جاتا ہو، لیکن اس کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو تصویریں اور فوٹو نکالا جاتا نہیں نکالا جاتا؟ ارے بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جب پوچھو کہ بھائی تو اتنا پابند آدمی ہے، تیرے یہاں پر ایسا کیوں ہوا؟ تو کہتا مولانا اصل میں میرا معاملہ نہیں، وہ میری ہوم منسٹر کا پرابلم ہے نا. تو میرے بھائیو بیوی کی مرضی آگے ہو گئی اور تیرے نبی کی مرضی میں پیچھے ہو گئی نا. اور کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا میرا بھی کوئی معاملہ نہیں، میں تو 5 وقت نماز پڑھنے والا، مجھے یہ فوٹو ووٹو میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور میری بیوی بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. لیکن ہے کیا کہ وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. میں کون بیچ میں آ گئے؟ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا سب ہم کو معلوم ہے کہ کیسے سنت کے مطابق نکاح کرنا، لیکن سماج اور سوسائٹی میں رہنا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. یعنی سماج سوسائٹی میں تیری عزت آگے ہو گئی اور نبی کی عزت. ہمارے ہندوستان میں ایک بہت ہی اچھے سنت کے پابند انسان، اب ان کے گھر میں ٹی وی آ گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ تو 5 وقت کا نمازی، قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تیری بیوی بھی پردہ کرنے والی، پھر یہ تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ میرے بھائیو دیکھو امت کیسے ایکسکیوز اور کیسے بہانے پیش کرتی. پوچھا تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ تو کیا جواب دیا؟ میں اس لیے یہ کھول کر کہتا ہوں کہ بہت سے پیشنٹ یہاں بھی ایسے بیٹھے ہوں گے. کہا تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ کہتا مولانا اصل میں ٹی وی کا ہم لوگوں کو شوق نہیں، لیکن ہمارے بچے دوسروں کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو سوچا کہ اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آ جاؤ. بھائی بچے کہاں جا کر دیکھتے ہیں ٹی وی؟ تو اگر تیری بیوی دوسرے کے گھر میں جاوے تو اس کو بھی اپنے گھر میں لے کر آئے گا؟ نہیں، وہاں تو نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہاں تو میری عزت کا سوال ہے. میرے بھائیو اپنی عزت کا خیال ہو اور نبی کی عزت کا خیال نہ ہو. اپنی مرضی آگے ہوتی ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پیچھے ہوتی ہو. میرے بھائیو یاد رکھو، جس نے اپنی مرضی کو آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کر دیا، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا. اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 6 مہینے تک بی بی آمینہ نے دودھ پلایا.
بھئی 6 مہینے تک ہمارے نبی کو کس نے دودھ پلایا؟ بی بی آمینہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں دیہات سے عورتیں آئی ہیں اور بچوں کو لینے آئی ہے، روایت میں لکھا کہ دیہات سے بہت ساری عورتیں آئی اور ہر عورت نے کسی نہ کسی بچے کو لے لیا تاکہ دودھ پلاتی رہے گی، لیکن ایک بچے کو کسی نے نہیں لیا۔ وہ بچے کون تھے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ یتیم ہیں، ان کے ابا تو ہے نہیں، تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ بھئی ہمارے نبی یتیم تھے نا، یتیم تھے نا۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا نا، الم یجدک یتیما فآوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی میں نے تمہیں یتیم پیدا کیا۔ تو ایک بچے کو کسی نے نہیں لیا، ساری عورتیں کوئی نہ کوئی بچے کو لے لی اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی اور آگے بڑھنے لگی۔ روایت میں لکھا ایک بچہ رہ گیا اور ایک دودھ پلانے والی غریب عورت رہ گئی، جس عورت کا نام ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے کہ میرا بھی جی نہیں چاہتا کہ میں اس بچے کو لوں، اس لیے کہ جانتی تھی کہ جس کے ابا نہیں ہوں گے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی کہ مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ آئی ہوں، خالی ہاتھ جاؤں گی تو دوسری عورتیں مجھے تانا دے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو اس بچے کو میں لے لوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا، اپنی گود میں بٹھایا، میرے شوہر بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر بھی ساتھ میں تھے، ہمارا اونٹ کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ پر بیٹھ گئے، اور کس طرح بیٹھے کہ پہلے میرے شوہر بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی میں پیچھے بیٹھ گئی اور میں نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں رکھا۔ تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کہاں پر آ گئے؟ بیچ میں آ گئے، بھائی مڈل میں، بیچ میں آ گئے نا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، ہم نے اونٹ کو بہت چلانے کی کوشش کی لیکن ہمارا اونٹ نہیں چلا، ہم نے اونٹ کو بہت چلانے کی کوشش کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی میرے شوہر نے وہ تمام کام کیے جو ایک اونٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اونٹ چلنے کو تیار نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں رونے لگی، جب رونے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، جس بچے کو تو نے بیچ میں کیا اسے آگے کر دے، تیرا اونٹ دوڑتا ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں ادھر گئی اور میں آگے بیٹھ گئی۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی میں آگے، میرے شوہر پیچھے اور میری گود میں یہ معصوم بچہ، تو ہمارے نبی سب سے آگے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، وہ عورتیں جو مجھ سے پہلے چلی گئی تھی، لیکن میرا اونٹ اب ایسا چلا ہے کہ تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا سب سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی جب میں میری منزل پر پہنچ گئی تو میں نے میرے شوہر کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ سب کو منزل تک پہنچا دے گا، لگتا ہے یہ بچہ سب کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو اللہ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق بتایا کہ ہاں، اگر تم نبی کو بیچ میں رکھو گے یا نبی کو پیچھے رکھو گے امت کو منزل، اور نبی کو اگر آگے رکھا، اپنے کو پیچھے رکھا تو خدا کی قسم منزل نصیب ہو جائے گی۔ ارے منزل مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا میرے بھائیوں، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھائی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں۔ لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا، بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں۔ تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت۔ لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا۔ کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا، بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔
میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا۔ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں، یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر، جلدی گالی دینا شروع کر۔ لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا، اس بت نے ہلنا، کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا۔ اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا، ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی، تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو، اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا، اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا۔ تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے، خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا۔ کہ میرا عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سیرت پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو خیر بات کیا ہو رہی تھی میرے بھائیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے، لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت ابو ذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اے اللہ، یہ کمپٹیشن میں میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیو، کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا، بلال نے مجھے جواب دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے روتے روتے کہا کہ بلال، جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں۔ تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا، جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو، وہ کیسا زمانہ تھا۔ حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو، میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے، اب حضرت بلال نے دعا مانگی۔ میرے عزیز دوستو، لکھا ہے رو رو کے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔
پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو، میں آمین کہوں گا۔ اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی، مانگتے گئے۔ میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی، لیکن بلال نے آمین نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا۔ کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، بھائی بہت دعا مانگتے گئے، مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو۔ 3 مرتبہ مانگی بلال نے، روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا، بلال نے آمین نہیں کہا۔ اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا، ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں، اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں۔ بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، تم قبیلہ غفار کے رہنے والے، میں حبشہ کا رہنے والا، ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا، معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو بلال نے جب یہ بات کہی، لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے بھائیو لکھا ہے فتململ ابو ذر کتململ السلیم، ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں، میرے نبی کہاں، میں اتنا گنہگار، میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا؟ بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے، ایک طرف بلال تڑپ رہے، ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے۔ میرے بھائیوں وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی، ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو، ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو۔ کہ لکھا ہے کہ رآ نورا، دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا، بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا، تو بلال ابو ذر کو دیکھتے، ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا؟ اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور اچانک نور نظر آیا، دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے، رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا کر دیا، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا۔ یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا، کہتے ہم دوڑتے گئے، کہتے ہم جب دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، ہم نبی کے پاس گئے، فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال ابو ذر آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اب بیچارے تو ویسے ہی رو رہے تھے، اور جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا، بس بلال اور ابو ذر روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ بلال بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی کونے میں بیٹھ کر
دعا مانگتا تھا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، اور ہمارے نبی کہتے کہ نہیں، تم دونوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ ابو ذر اور بلال ایسا تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ میرے بھائیو، یہ کہہ کر ابو ذر اور بلال دونوں رونے لگے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کیا کہا کہ اے بلال، ابو ذر میں تو سو رہا تھا۔ ہمارے نبی کہہ رہے بلال، ابو ذر میں تو سو رہا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی مسجد میں جاؤ، اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو۔ بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو۔ اب ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو، لکھا ہے کہ ابو ذر یہاں کھڑے، ہمارے نبی وہاں کھڑے، اور پوچھتے ہیں، ہمارے نبی پوچھتے ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو، لکھا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، نبی کے گلے لگ گئے اور کہا کہ میرے نبی، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر وعدہ کرتا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر وعدہ کرتا ہوں، جب جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف بلال ہوں گے، بائیں طرف ابو ذر تم ہوں گے۔ میرا عزیز دوستو، یہ بھی تو ایک دنیا تھی، اور یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی۔ میرا عزیز دوستو، آج ہمیں وہی نبی پسند نہیں آئے نا بھائی، وہی نبی جن کے گلے ابو ذر لگ گئے تھے، بھائی لگ گئے تھے نا، اور ایسے لگ گئے تھے کہ بہت امید ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی لگے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، ہمیں نبی پسند آئے، آج وہی نبی ہمیں پسند نہیں آئے، بلکہ میرے بھائیو معاف کرنا، وہ نبی تو کیا، نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگا۔ بھائی نبی کا چہرہ اچھا لگا؟ آج میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور پہلے بھی میں نے پوچھا، آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہماری ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کون سی کمی تھی کہ ہم نے نبی کے چہرے کو توڑ کر یہودیوں کا چہرہ بنا لیا؟ بھائی کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں؟ بھائی تھی کوئی کمی؟ اگر کوئی کمی ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کیا کمی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے اتارا کرتا تھا۔ میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس نے ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ میرا عزیز دوستو، کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں کہ ہم نے ہمارے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کیا؟ اسی لیے میں آپ کو ایک بات اکثر سناتا ہوں کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، اور اگر ہمارے نبی کے پاس ہم جائیں گے اور ہمارے نبی کہیں گے اے میرے امتی، دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگا، جا مجھے بھی آج تیرا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ ارے میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آج بہت سی مرتبہ عورتوں کو کہا گیا پردے میں رہے، پردے میں رہے، پردے میں رہے۔ بھئی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ارے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ہماری ماں بہنوں کو بہت سی مرتبہ کہا گیا اپنے چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ، لیکن میری ماں بہنیں جب چہرے کو نہیں چھپایا تو ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ ان کو کھلم کھلا ننگا کیا گیا، ان کے کپڑوں کو اتارا گیا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو نبی کے قانون کو توڑتا پھر اللہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے نا۔ آج ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ ایک بات آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ میں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھائی ہم سب کو قبر میں جانا نہیں جانا، بھائی ہم سب قبر میں جائیں گے نا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو 3 سوال ہوتے ہیں۔ بھائی سوال ہوتے ہیں، کیا ہوتا؟ اذا اقبر المیت یاتیہ ملکان اسودان ازرقان یقال احدہما المنکر وللآخر النکیر۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے۔ اور وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا بدن کالا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، ایک کو منکر کہا جاتا، دوسرے کو نکیر کہا جاتا۔ میرے بھائیو روایت میں لکھا کتنے سوال ہوں گے؟ بھائی قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے نا۔ بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور وہ تینوں سوال ہمیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بھائی آپ اگر کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، جب امتحان ہونے والا ہو تو پہلے سوال آؤٹ ہوتا ہے، بھائی سوال آؤٹ ہوتا، اور اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کسی کام کی نہیں ہے نا،
بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا کہ بھائی ایگزام ہونے سے پہلے یہ سوال باہر کیسے آ گئے، لیکن اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو تینوں سوال بتا دیے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تینوں سوال بتا دیے۔ اب مجھے بتانا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ میرے بھائیو بڑی امید ہے کہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب کون؟ میرا رب کون؟ اللہ۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ بھائی دوسرا سوال ہوگا تیرا مذہب کیا؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام، میں مسلمان۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اشد سؤالا، سب سے مشکل سوال وہ تیسرا سوال ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بھائی یہ سوال ہوگا تیرے نبی کون؟ بھائی کیا سوال ہوگا؟ تیرے نبی کون؟ اور لکھا ہے کہ یہ جب سوال ہوگا نا تیرے نبی کون، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب یہ سوال ہوگا تو ہماری قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے بیچ میں جتنی چیزیں اللہ سب کو ہٹا دے گا۔ بھائی چاہے ہم ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا ہو، چاہے انڈیا میں انتقال ہوا ہو، چاہے مکہ میں انتقال ہوا ہو، لیکن جب تیسرا سوال ہوگا تو ہماری قبر اور ہمارے نبی کی قبر، ان کے درمیان کے تمام حجابات، تمام پردوں کو اللہ اٹھا لے گا، اور حال یہ ہوگا کہ یہ میری قبر ہوگی، یہ نبی کی قبر ہوگی۔ جب بالکل قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس وقت اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ میرے بھائیو لکھا ہے، سننا، لکھا ہے کہ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے، اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے اور ہمیں دیکھیں گے۔ میرے بھائیو اگر چہرہ مسلمانی ہوگا، نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا، شریعت ہوگی، تو ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے اے اللہ یہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا۔ اللہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا۔ بس لکھا ہے کہ اتنی بات ہوگی، پھر واپس قبر کو ہٹا دیا جائے گا، قبر کو ہٹایا جائے گا اور آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ افْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، آسمان سے آواز آئے گی کہ میرا بندہ بڑا سچا ہے، اب جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم میری قبر ہوگی اور ہمارے نبی کی قبر ہوگی، بالکل بازو بازو میں ہوگی نا، اور تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیسرا سوال ہوگا یہ کون نبی ہے؟ ہمارے نبی اپنے مبارک چہرے کو نکالیں گے اور جب ہماری قبر میں دیکھیں گے کہ میرا چہرہ تو نہیں، یہودی کا چہرہ لے کر آیا، نمازیں تو اس کے نام اعمال میں نہیں ہیں، اور یہ شریعت کو ہمیشہ پیچھے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو ہم کیا جواب دیں؟ اس سے پہلے ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا۔ میرے عزیز دوستو کبھی رات کے اندھیرے میں اس روایت کو سوچو کہ جب ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، بس لکھا ہے کہ اتنا جملہ ہمارے نبی کہیں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار، آسمان سے آواز آئے گی کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنمیوں کے کپڑے پہناؤ اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو تاکہ جہنم کی آگ قبر کے اندر آتی رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ کی چنگاری قبر میں آئے گی، ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی ایک چنگاری قبر کے اندر آئے گی تو اس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھ جائے گا۔ میرا عزیز دوستو آج تھوڑی دیر ہم سوچے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اب اس کا ارادہ کرو کہ میری مرضی آگے ہو جائے، میری مرضی پیچھے ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے ہو جائے۔ میرے بھائیو خدا کی قسم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی۔ ارے بھائی محبت کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ، میرے بھائیو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، جلدی اپنی بات ختم کروں گا، لیکن آج کان کھول کر سنو، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ میرے عزیز دوستو وہ فجر کی نماز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی،
بھائی فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا, حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی کا کمرہ کھلا اور میرے نبی 2 آدمیوں کا سہارا لے کر اندر آئے. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نماز میں احساس ہوا کہ میرے نبی اندر آئے. حضرت انس کہتے بہت خوش ہو گیا کہ میرے نبی کی طبیعت اچھی ہو گئی. اب فجر کی نماز ابو بکر پڑھاتے, ظہر کی نماز انشاءاللہ میرے نبی پڑھائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرتا ہے, میرے کان میں آواز آتی ہے کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا. حضرت انس فرماتے جب میرے کان میں آواز آئی نبی پاک کا انتقال ہو گیا تو حضرت انس کہتے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ارے فجر میں تو نبی باہر نکلے تھے. حضرت انس کہتے اندر سے میرے دل نے جواب دیا کہ نبی اس لیے نکلے تھے, طاقت تو نہیں تھی, ہمت نہیں تھی, لیکن اس لیے نکلے تھے کہ آخری مرتبہ امتیوں کے چہرے کو تو دیکھ لوں, آخری مرتبہ میں اپنے امتیوں کے چہرے کو دیکھ لوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں بڑا غم کا دن تھا. میرے بھائیوں مجھے ایک بات بتانا ہے کہ ہمارے نبی کے وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں گئے. روایت میں لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں گئے. جب ہمارے نبی نے علی کو دیکھا اور علی نے ہمارے نبی کو دیکھا, حضرت علی فرماتے میں رو پڑا تو میرے نبی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے برابر یاد میرے نبی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے اور میرے نبی نے کچھ بولنا شروع کر دیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. حضرت علی فرماتے جب میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے میرا کان نبی کے ہونٹ کے قریب کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے نبی کہتے تھے اللہ میری امت کو معاف کر دینا, یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا. میرے بھائیوں جس نبی نے اپنے آخری دم میں کہا تھا میری امت کو معاف کر دینا, میرے بھائیوں وہ نبی آج ہم کو نہیں اچھے لگتے ہیں. میرے بھائیوں آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جوانوں کو وہ گلے میں سونے کی چین پہن کر چلتے ہیں. بھائی دیکھا ہوگا نا, بھائی گلے میں سونے کی چین پہن کر چلتے. بھائی مردوں کے لیے سونا پہننا حلال ہے, بھائی پہن کر چلتے نا. اب میرے بھائیوں میں نے ہندوستان میں اکثر کہا کہ گلے میں سونے کی چین پہنتے ہیں اور پھر اس کا بٹن بند کرتے ہیں کہ کھلا رکھتے ہیں. بھائی یہ بٹن بند ہوتا کہ کھلا ہوتا؟ ٹھنڈی ہو تو بھی بھائی کیوں کھلا کیوں رکھتا؟ بھائی کھلا کیوں رکھتا تاکہ میرے جیسا کوئی دیکھے تو کہے کہ بھائی تیری چین بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے نا. کوئی اور کہہ دے گا کہ بھائی تو بہت اچھا دکھتا ہے. لیکن میرے عزیز دوستو ہمارے نبی کو پوچھو, روایت میں لکھا کہ ایک صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. بھائی سننا, ایک صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. بھائی وہ صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی. لکھا ہے کہ جب وہ ہمارے نبی کے پاس آئے فنظر الی الیمین, لکھا کہ جب وہ ہمارے نبی کے سامنے آئے تو ہمارے نبی دائیں طرف دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا نہیں, کہاں دیکھنے لگے؟ دائیں. وہ سمجھے کچھ کام ہوگا تو پھر وہ دائیں طرف آئے تو ہمارے نبی نے اپنے چہرے کو ادھر پھیر دیا. بھائی ہمارے نبی نے چہرے کو بائیں طرف پھیر دیا. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے. انہوں نے اشارہ کیا کہ جو انگوٹھی پہن کر آئے ہو, سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام, جو پہن کر آئے ہو, اس لیے ہمارے نبی ناراض ہو گئے. میرے بھائیو وہ صحابی تھے, پکے دل کے تھے. فوراً انگوٹھی کو نکالا اور زور سے پھینک دیا, زور سے پھینک دیا اور ہمارے نبی کے قریب آ گئے اور کیا کہا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا, میں تو راضی ہوں, آپ کی ہر بات سے راضی ہوں. ہمارے نبی بھی خوش ہو گئے, ہمارے نبی چلے گئے. جب ہمارے نبی چلے گئے تو وہ صحابی بھی جانے لگے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں نے ان کو کہا کہ وہ انگوٹھی جو تم نے پھینکی ہے نا سونے کی لے لو, تمہارے لیے پہننا حرام, لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا, عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز. میرے بھائیوں وہ صحابی روتے ہیں اور رو کر کیا کہتے ہیں, ارے جس چیز کی وجہ سے میرے نبی نے چہرے کو پھیر دیا میں اس چیز کی طرف اپنے چہرے کو کبھی لا بھی نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو کیا صحابہ کرام کے دل میں محبت تھی. آج میرے بھائیوں یاد رکھنا, یہ جو گلے میں ہم سونے کی چین پہنتے ہیں چاہے پوری دنیا تعریف کرے, لیکن یاد رکھنا ہم چین نہیں پہنتے, جہنم کا انگارہ پہن کر چلتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستو آج ایک بات کو پہلے طے کرو کہ ہمارا جو وائر ٹوٹا ہے اگر وہ ہم جوڑ دے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور میرے بھائیو یہ مت سمجھنا کہ فلاں جگہ پر یہ حالات آئے, فلاں جگہ پر یہ حالات آئے. آج ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے. میرے بھائیو دیکھو میں پہلے کہتا ہوں, آپ اس بات کو برا نہ ماننا, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے کان میں آواز آئی کہ نہیں آئی کہ ایک ایک عورتوں کے ساتھ 60 مردوں نے مل کر زنا کیا؟ بھائی سنا نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہوگا نا, حالات سنے کہ نہیں سنے آپ نے؟
میرے بھائیوں معصوم بچوں کو جلایا گیا، اور کس طرح جلایا گیا شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اس طرح جلایا گیا کہ پہلے ماں باپ کو ایک طرف باندھا گیا، آگ کو جلایا گیا۔ میرے بھائیوں ایک شکل یہ ہوتی کہ بچے کو اٹھایا جاتا اور آگ میں پھینک دیا جاتا، لیکن اس طرح نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اس طرح بچے کو پکڑ کر رکھا، نیچے سے آگ جلتی گئی اور ماں باپ اپنے بچے کی چیخ کو دیکھتے گئے، یہاں تک کہ جب آگ اوپر تک آ گئی تو اس بچے کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ میرے بھائیوں سوچو نا ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی اور اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہم نے اتنا ضرور ہم نے سنا کہ بھائی بچوں کو وہاں جلایا گیا۔ سنا کہ نہیں سنا؟ ہم نے کیا کیا میرے بھائیوں؟ ہم نے کیا کیا؟ 5,000 رینٹ دے دیے نا، کسی نے 10,000 دیے ہوں گے، چلو کسی نے 1,00,000 دیے ہوں گے، اللہ نے مال دیا، ہم نے دیا، بھائی حق ادا ہو گیا مسلمان کا۔ بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ خوب مال لٹایا، کہا کہ بھائی ساؤتھ افریقہ میں اتنا چندہ ہوا، اتنا ڈونیشن ہوا، بھائی خوب دیا ہوگا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا، ہماری زندگی میں کوئی چینجز آئی؟ بھائی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ حالات سننے کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھی؟ ارے بھائی پڑھی ہم نے فجر کی نماز۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امت کی فکر ہے، کہتے ہیں امت کی فکر نہیں، امت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سوچنا الگ ہوتا ہے، فکر کرنا الگ ہوتا ہے۔ امت کے بارے میں سوچتے، 2-4 آدمی مل گئے، کہنے لگے ارے ہندوستان میں حالات بڑے خراب آ گئے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے بھی BBC پر سنا کہ ہندوستان میں حالات خراب آئے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بہت حالات خراب آئے۔ لیکن میرے بھائیوں صرف یہ کہنا اور اپنی زندگی کو نہ بدلنا، یہ حقیقت میں خدا کو دھوکہ دینا ہے، یہ حقیقت میں خدا کو دھوکہ دینا۔ میرے عزیز بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن آپ نے خبر سنی کہ بچوں کو جلایا گیا اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، کیا اس دن آپ نے ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھا؟ بھائی روز جو پروگرام دیکھتے تھے اس دن نہیں دیکھا، اس غم میں کہ بھائی ہمارے ہندوستان میں ایسا معاملہ ہوا، آج میں پکچر نہیں دیکھوں گا، آج میں کوئی غلط پروگرام نہیں دیکھوں گا۔ بھائی ایسا ہوا؟ بھائی ایسا ہوا؟ جو اپنی عادت تھی اس کے مطابق پروگرام دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے بھائی کہو نا میرے بھائیوں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میں آپ سے پوچھتا اگر ہمارے بچے کو جلایا جاتا تو اس دن گھر میں ٹی وی چالو ہوتا؟ بھائی اگر ہمارے حقیقی بیٹے کو جلایا جاتا، اب باپ ہو نا، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ ٹی وی کتنے دن نہیں چلتا گھر میں؟ بھائی پوچھو نا، جن کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے 1-2 مہینے تک گھر میں ٹی وی چلتا؟ تو میرے بھائیوں اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کو ہم نے غیر کا بچہ سمجھا تھا۔ میرا عزیز دوستو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہوتے ہیں نا، قرآن کریم نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور کسی جگہ قرآن نے کہا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا۔ اللہ کہتا جو واقعہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سبق چھوڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اگر ہم نے خدا کے قانون کو توڑا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ اتر جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ساؤتھ افریقہ میں علماء کم نہیں، بیان کرنے والے کم نہیں، حدیث سنانے والے کم نہیں، ہمارے کانوں میں باتیں آتی رہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا نے 2 کان اسی لیے دیے کہ ایک سے اندر اور دوسرے سے باہر ہو جائے۔ میرے بھائیوں ایک بات کو ہمیشہ باندھ کر رکھو کہ یہ جو ٹی وی ہمارے گھر میں آیا نا، میں آپ لوگوں سے زیادہ نہیں کہتا، میں زیادہ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی ہمارے گھر میں آیا نا، یہ سب سے بڑی غیروں کی پلاننگ ہے۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے الغزو الفکری۔ الغزو الفکری کا مطلب یہ ہے کہ غیروں نے دیکھا کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں لیکن مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی۔ بھائی ہو رہی کم، ورنہ ہندوستان میں کیا نہیں سوچا گیا کہ کوئی مسلمان باقی نہ رہے، لیکن ایسا کبھی ہو سکتا؟ بھائی ایسا ہوگا کہ دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا۔ معلوم ہوا قیامت تک مسلمان زمین پر باقی رہنے والا۔ تو میرے عزیز دوستو جب غیروں نے دیکھا کہ اب ہاتھ سے کام نہیں چلتا اور دوسری چیزوں سے کام نہیں چلتا تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹی وی کو لے کر آئے۔ بھائی کس کو لے کر آئے؟ ٹی وی کو لے کر آئے۔ اس لیے کہ میرے بھائیو یاد رکھنا یہ ٹی وی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ٹی وی جب گھر میں آتا ہے تو ایمان گھر کے باہر جاتا ہے۔ جب ٹی وی گھر میں آتا تو ایمان گھر کے باہر جاتا۔ اور میرے عزیز دوستو اتنا تو سوچو نا کہ جس ٹی وی کو آپ لے کر آئے ہیں کل قبر میں جاؤ گے تو یہ ٹی وی گھر میں چلے گا کہ بند ہو جائے گا؟ ارے کہو نا آپ نے بہت مہنگا ٹی وی خریدا ہوگا، اس لیے کہ نئے قسم کے ٹی وی آتے اور نئے قسم کا ہمارا بھائی ٹی وی خریدتا ہے۔
تو میرے بھائیو یہ ٹی وی جو آپ نے خریدا اور گھر میں رکھا، جب آپ قبر میں جاؤ گے تو گھر میں چلے گا کہ بند ہو جائے گا؟ بھائی چلے گا کہ بند ہو جائے گا؟ بھائی ہم کو معلوم ہے کہ کچھ دن تک بند رہے گا، بھائی کچھ دن تک. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جب کسی کا انتقال ہوتا نا تو بیٹا بہت روتا، بیوی بہت روتی، اور بیٹا تو کیا کہتا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کیسا میرے ابا کا جنازہ اٹھایا، اب تو میں روزانہ قبر پہ جاؤں گا اور میرے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں گا. بھائی کہتا نہیں کہتا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا جاتا بھی ہے فجر کے بعد، مغرب بعد، فجر بعد، مغرب بعد، لیکن کتنے دن؟ بھائی کتنے دن؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، اس کے بعد پھر فرائیڈے ٹو فرائیڈے ہے نا، جمعہ سے جمعہ. اور پھر میرے بھائیو 2-4 مہینے کے بعد تو پھر بڑی رات عید کا دن آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے، اور وہ تو اب ہماری قبروں کے اوپر نام لکھا جاتا. ورنہ ہندوستان میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب قبرستان جاتا تو پوچھتا ہے کہ میرے ابا کو کہاں دفن کیا تھا. خیال بھی نہیں رہتا کہ ابا کو کہاں دفن کیا. تو میرے بھائیو جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی ہم گھر میں لے کر آئے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے قبر میں تو ٹی وی چلے گا کہ بند ہو جائے گا؟ بھائی چلے گا کہ بند ہوگا؟ چلے گا نا. اور وہاں بٹن آن ہوگا تو قبر میں عذاب کا بٹن آن ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا جو گناہ تو چھوڑ کے جائے گا، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا قبر میں تجھے عذاب بھی ہوتا رہے گا. تو میرے عزیز دوستو آج فیصلہ کرو کہ قبر کا عذاب چاہتے ہیں یا ٹی وی چاہتے ہیں؟ ارے کہو نا میرے بھائیو. میری ماں بہنیں دل میں کہے لیکن آپ کی تو آواز میں کوئی پردہ نہیں ہے نا. بھائی قبر کا عذاب چاہتے ہیں یا ٹی وی چاہتے ہیں؟ بھائی یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ٹی وی گھر میں رہے گا تو قبر میں، بھائی ٹی وی گھر میں رہے گا تو قبر میں عذاب ہوگا. تو آج یہ سوچو کہ قبر میں اگر سکون چاہتے ہو تو کیا نکالنا چاہیے؟ ٹی وی نکالنا چاہیے. بھائی نکالو گے انشاءاللہ؟ بھائی قبر میں سکون چاہتے ہو نا، بھائی قبر میں سکون چاہتے ہو نا، تو ٹی وی کو کیا کرنا ہوگا؟ نکالنا ہوگا. بھائی کہنا تو بہت آسان، کرو گے؟ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. آج ایک پکا ارادہ کرو میرے بھائیو. میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ایک گناہ کو آپ دبا دو گے اپنے پاؤں سے، دوسرا قدم جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. اس لیے میرا عزیز دوستو آج اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیو وہ بات یاد رکھنا کہ جس قوم نے اپنی مرضی کو آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا وہ قوم برباد اور تباہ ہو گئی. اللہ اس بربادی اور تباہی سے ہم سب کو بچائے. میرے بھائیو یہ ہندوستان میں جو کچھ ہوا نا تو ہم نے یہ سوچا کہ دیکھو قرآن کریم میں کتنا بہترین کلام ہے. بھائی آپ نے کوئی وقت تو طے نہیں کیا نا، میں 5 منٹ آپ سے اور لیتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو حالات آئے نا تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. بھائی جو حالات آئے ہندوستان میں تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا. تو میرے بھائیو ایک آیت کریمہ ایسی ملتی ہے سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں، ایک آیت کریمہ ایسی ملتی ہے جس میں انڈیا کے حالات ایسا معلوم ہوتا کہ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں ہمیں سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. بھائی قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے عذاب کا ذکر کیا. فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. بھئی یہ 4 عذاب ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اللہ کہتے جب میرا غصہ آتا نا تو کبھی کبھی میں آسمان سے آگ بھی برسا دیتا ہوں. بھئی اللہ کہتے کبھی غصہ آتا تو میں آسمان سے آگ بھی برسا دیتا. میرے بھائیو زیادہ لمبا زمانہ نہیں گزرا، کچھ بوجھ کے لوگوں سے اگر آپ پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور نیچے کی آبادیاں برباد اور تباہ ہو رہی تھی. بھئی عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ جو عذاب کہاں سے آیا؟ اوپر سے. دوسرا عذاب کہاں سے آئے گا؟ او من تحت ارجلکم. اللہ کہتے کبھی غصہ آتا تو عذاب نیچے سے لاتا. تو میرے بھائیو زمین پر زلزلہ آیا اور زمین کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ڈھس گئے. بھائی آیا کہ نہیں زمین پر زلزلہ؟ اور تیسرا عذاب یلبسکم شیعا. اللہ مسلمانوں کو جماعت جماعت میں تقسیم کر دیتا. بھائی مسلمان جماعت جماعت میں تقسیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی معاف کرنا شاید آپ کو میری یہ بات تھوڑی کڑوی معلوم ہوگی لیکن کوئی بات نہیں، فکر مت کرو. روزانہ میٹھی ٹیبلٹ کھاؤ تو کبھی کڑوی بھی کھا لو. لیکن ہم جماعت جماعت میں تقسیم ہوئے کہ نہیں؟ وہ وورا، وہ میمن، وہ میاں، بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے جماعت جماعت میں تقسیم؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں عصبیت. بھائی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟
عصبیت، اور یہ عصبیت اتنی بڑھ گئی، مجھے یہاں ساؤتھ افریقہ کے حالات بالکل نہیں معلوم، اللہ کے گھر میں بیٹھا، لیکن میں اپنی انڈیا کے حالات بتاؤں کہ اگر کوئی دوسرے قبیلے کا ہے، بھائی وورا ہوگا، میاں ہوگا، میمن ہوگا، کوئی دوسرے قبیلے کا ہوگا، وہ بیمار ہوگا اور دوسرے خاندان والے کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ بیمار ہو کر مر جائے گا، لیکن وہ کہے گا کہ میرے خاندان کا نہیں، اس لیے میں ایک روپیہ بھی دینے والا نہیں اس کو۔ میرے بھائیو، ایسا لگتا ہے کہ شاید وورا نے کوئی اور کلمہ پڑھا اور میاں نے کوئی اور کلمہ پڑھا تھا۔ بھائی قرآن نے کہا کہ یقیناً تم خاندان میں آؤ گے، قرآن نے خود کہا، بھائی ہمارے نبی کے زمانے میں خاندان تھے یا نہیں؟ بھائی تھے نا، کوئی قبیلہ عبد مناف کا ہے، کوئی قبیلہ قریش کا ہے، کوئی قبیلہ بنو ہاشم کا ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی خاندان تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں، میں نے تم کو خاندانوں میں بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو، لیکن کیا ایک مومن دوسرے مومن سے خاندان کی وجہ سے جدا ہو گئے؟ اللہ نے کیا کہا؟ سب ایک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہتے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ وورا ہوگا، میمن ہوگا، میاں ہوگا، اللہ کہتے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ خدا کا ڈر کتنا لے کر میرے پاس آیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر خاندان بڑا ہوتا تو بڑا خاندان والا چھوٹے خاندان کی مدد نہ کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اسلام میں کیا یہ چیز ہے؟ بھائی اگر خاندان کو دیکھا گیا ہوتا نا تو شاید سب سے پہلے ایمان ابو جہل لاتا، اور اگر کسی کی خوبصورتی کو دیکھا گیا ہوتا تو سب سے پہلے ایمان ابو لہب لے کر آتا، لیکن اللہ نے نہ ابو لہب کو ایمان دیا، نہ ابو جہل کو ایمان دیا، اور کالے کلوٹے حضرت بلال کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہ بتایا، اس گناہ کو کہتے ہیں عصبیت کا گناہ۔ بھائی کون سا گناہ؟ اب میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، اور یہ بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سدی بن اجلان الباہلی، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو یہ بصرہ چلے گئے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے نا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو 1,25,000 صحابہ کرام تھے۔ کتنے تھے؟ لیکن آج جنت البقیع میں چلے جاؤ تو کتنے صحابہ کرام کی قبریں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 12,000۔ باقی سب کہاں چلے گئے؟ بھائی باقی سب کہاں چلے گئے؟ بھائی اس جگہ چلے گئے کہ اگر نہ گئے ہوتے تو آج ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہوتا۔ کہاں کہاں صحابہ کرام چلے گئے؟ صرف اس لیے چلے گئے کہ امت تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ ایک بات یاد آ گئی تو بات بتا دوں، حضرت عمر کا جب زمانہ تھا نا، دیکھو امت کی فکر کیسے تھی، امت کی فکر کیسے تھی۔ اللہ یہ امت کی فکر ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ حضرت عمر کا جب زمانہ تھا تو حضرت عمر کو خبر ملی کہ ایک شخص مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر کو خبر ملی کہ مدینہ پاک میں ایک شخص مرتد ہو گیا، اور اس شخص کا نام لکھا ہے جبلہ۔ بھائی کیا نام تھا؟ ہاں لکھا کہ مرتد ہو گیا، تو اور مرتد ہونے کے بعد مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا۔ بس حضرت عمر ایسا روئے ہیں، ایسا روئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے امیر المؤمنین؟ وہ مرتد ہو گیا، چلا گیا، اچھا ہے چلا گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کل قیامت میں خدا پوچھے گا کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے وہ مرتد ہو گیا تو تو کیا کر رہا تھا؟ ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ تیرے ہوتے ہوئے وہ مرتد ہو گیا تو تو کیا کر رہا تھا؟ حضرت عمر نے فوراً 2 صحابہ کرام کو تیار کیا، کہا کہ جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو۔ وہ 2 صحابہ کرام جاتے ہیں اور جا کر اس جبلہ کو دعوت دیتے، تو وہ جبلہ کیا کہتا؟ ہاں ایمان قبول کروں گا لیکن 2 شرط ہے۔ کتنی شرط؟ 2۔ کہا پہلی شرط تو ہے کہ عمر کو کہو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دے، اور دوسری شرط ہے کہ عمر کرسی پر سے اتر جائے، وہ خلیفہ نہیں، خلیفہ میں بن کے رہوں گا۔ اب وہ 2 صحابہ کرام حیران ہو گئے، بھائی بڑی بھاری شرط تھی نا، لیکن وہ 2 صحابہ کرام نے سوچا کہ عمر اس شرط کو، پہلی شرط کو تو منظور کریں گے، یعنی عمر اپنی لڑکی تو ان کو دے دیں گے، لیکن دوسری شرط کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ عمر خلافت پر سے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ اب وہ دونوں صحابہ کرام واپس آئے، حضرت عمر بے چینی سے انتظار کر رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے لیکن وہ تو 2 شرط، ایک تو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ایک ہے کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا۔ ہم نے پہلی شرط تو منظور کر لی کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہم اس سے کرا دیں گے، لیکن دوسری شرط منظور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو عمر روئے اور کہا کہ جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو، جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو، اس لیے کہ اگر خلافت کے بہانے بھی اس کو ایمان ملتا ہے تو عمر کامیاب ہو جائے گا۔ کہا کہ جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو۔ وہ دونوں صحابہ کرام گئے۔ لکھا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا تھا، جہاں علاقے میں رہتا تھا، یہ
दो सहाबा किराम जब अंदर गए तो देखा कि उसी का जनाजा बाहर आ रहा था। मेरे भाइयों, क्या उम्मत की फिक्र थी। अपनी खिलाफत को देखा। तो मेरे अजीज भाइयों, बात क्या हो रही थी? भाई कुछ बात कर रहा था मैं। हाँ, हजरत सुदई की बात में कर रहा था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हजरत सुदई की, मेरे भाइयों एक आखिरी बात सुनो। हजरत सुदई रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इंतकाल हो गया, उसके बाद बसरा चले गए। जब बसरा चले गए तो अपने शागिर्दों को एक मर्तबा कहा, आज भी लिखा है उस्दुल गाबा में, हजरत सुदई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शागिर्दों को कहा कि एक रात में मेरे नबी के पास गया था और मैंने मेरे नबी को जाकर कहा था कि बहुत ईमान का चर्चा नजर आता है, बहुत सहाबा किराम नजर आते हैं, क्या आपके जाने के बाद भी ईमान रहेगा या लोग काफिर हो जाएंगे? हजरत सुदई कहते मैंने ये सवाल अल्लाह के रसूल को रात में किया था, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि हाँ सुदई, मेरे जाने के बाद भी ईमान रहेगा, ईमान तो चलता रहेगा। मुझे मेरी उम्मत के बारे में डर नहीं कि वो काफिर हो जाएंगे, हाँ लेकिन मुझे मेरी उम्मत के बारे में ये डर है कि वो खानदानों में मुब्तला हो जाएंगे और एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे और उसकी नहूसत में अल्लाह मौत के वक्त उनसे कलमे को छीन लेगा। मेरे अजीज भाइयों, आज ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो खैर, मैंने आपको वो आयत करीमा सुनाई कि आज अल्लाह ने जमातों में हमें तकसीम कर दिया। अल्लाह हम सब में जोड़ पैदा फरमाए। और आखिर में अल्लाह ने क्या कहा, वयुज़ीक़ बाज़कुम बा'स बाज़। अल्लाह को जब गुस्सा आता तो इंसानों के जरिए से अल्लाह इंसानों को मार देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा हमारी बदआमालियों की नहुसत है। आज आखिर में उठने से पहले मेरे अजीज दोस्तों, आज हम सब एक इरादा करें कि इंशाअल्लाह इन हालात को सुधारने के लिए हम अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। भाई बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। भाई इन हालात को सुधारना है ना, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे कनाडा में हो। आज हम सब एक एक आदमी खड़ा हो जाए, इसलिए खड़ा हो जाए कि उम्मत में जो हालात बिगड़ रहे उसको हम सुधारेंगे। भाई सुधारेंगे इंशाअल्लाह। और सुधारने के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जो हम सबको उठाना, वो कदम ये होगा कि मर तो सकता लेकिन मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।